اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ہماری گفتگو حج تمتع میں چل رہی تھی اور حج تمتع کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے عمرہ تمتع، وہ عمرہ مفردہ ہی کی طرح ہوتا ہے۔ تو عمرے کے احکام اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں، اور صرف فرق عمرہ مفردہ اور عمرہ تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ عمرہ تمتع میں طواف النساء نہیں ہوتا، جبکہ عمرہ مفردہ میں طواف النساء بھی کرنا پڑتا ہے، اور طواف النساء کے بعد پھر اس کی ایک ظاہری بات ہے نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے۔ اس طواف النساء اور نماز طواف النساء کے علاوہ عمرہ مفردہ اور عمرہ تمتع میں سوائے نیت کے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ عمرہ تمتع میں عمرہ تمتع کی نیت کریں گے، عمرہ مفردہ میں عمرہ مفردہ کی نیت کریں گے، تو اعمال کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور اس کا مختصراً بیان ہو چکا ہے، اب وہ اختصار ہی 2-2.5 گھنٹے کا ہو تو یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو حج تمتع کا آتا ہے، دیکھیں حج تمتع وہ حج ہوتا ہے، میں تھوڑا سا اس کو بیان کر دوں کہ حج تمتع وہ حج ہوتا ہے کہ جو 80 کلومیٹر سے باہر رہنے والے افراد، 16 فرسخ سے باہر رہنے والے افراد جو ہے وہ جو حج کرتے ہیں اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حج تمتع یعنی جتنے بھی پاکستان سے جانے والے یا باہر کے دوسرے ملکوں سے جانے والے افراد ہیں وہ سارے کے سارے حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک عمرہ تمتع، ایک حج تمتع۔ عمرہ تمتع سمجھیں بیان ہو چکا ہے، آج جو تذکرہ کرنا ہے وہ اس حج کے دوسرے حصے کا تذکرہ کرنا ہے جو حج تمتع کہلاتا ہے۔ اچھا، عمرہ تمتع میں آخری عمل تقصیر ہوتا ہے، یعنی بالوں کو چھوٹا کرنا، تھوڑے سے بال پکڑیں کاٹ دیں۔ اس تقصیر کے بعد اور حج کا احرام پہننے سے پہلے یہ جو درمیان کا زمانہ ہے، 2-3 احکام ہیں جو اس درمیانی زمانے کے لیے بھی بیان کیے گئے ہیں شریعت میں۔ پہلا حکم جو اس درمیانی حصے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس درمیانی پیریڈ میں کوئی عمرہ مفردہ انجام نہیں دے سکتے۔ مثلا فرض کریں جس طرح ہمارے یہاں گروپس ہوتے ہیں جو زیادہ دنوں کے لیے جاتے ہیں، 2 ذی الحج کو 1 ذی الحج کو وہ فرض کریں واپس آئے مکے اور انہوں نے عمرہ تمتع کا احرام پہنا اور عمرہ تمتع کر لیا۔ اب حج تمتع کا احرام 8 ذی الحج کو پہنیں گے، بیچ میں کم و بیش 1 ہفتہ 6 دن ہیں ہمارے پاس، تو کوئی یہ سوچے کہ چلو ان 6 دن میں 6 عمرے کر لیتا ہوں۔ 6 تو 6 آپ ایک عمرہ بھی نہیں کر سکتے۔ عمرہ مفردہ اس زمانے میں جائز نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں پہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس درمیانی ٹائم پیریڈ میں آپ مکے سے باہر نہیں جا سکتے۔ یعنی آپ سوچیں یار 5-6 دن ہیں، چلیں میرا کوئی رشتہ دار جدے میں رہتا ہے، میں 2 دن جدے میں رہ کے آ جاؤں۔ آپ سوچیں یار چلیں میں جا کے شاپنگ کر کے آ جاؤں۔ بالآخر کسی بھی ضرورت، اچھا ضرورت کا مطلب بعد میں آتا ہے، بلا ضرورت بہرحال مکے سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کہ کوئی ضرورت پیش آ گئی، اچھا ضرورت میں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو ضرورت پیش آئی ہے آپ کو وہ کوئی بہت ارجنٹ والی یا بہت
اہم والی نہیں ہے، ہلکی پھلکی ضرورت ہے. مثلا فرض کریں، اللہ ایک مثال بنا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ہوتا نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے بالآخر. فرض کریں جس برانڈ کا دودھ آپ کا بچہ پیتا ہے یا جس برانڈ کا پیمپر آپ کا بچہ پہنتا ہے وہ مکے میں نہیں مل رہا، وہ جدے سے ملے گا. اب آپ پیمپر لینے جا رہے ہیں، اب آپ دودھ کا ڈبہ لینے جا رہے ہیں. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بالآخر پیمپر کا برانڈ چینج بھی کیا جا سکتا ہے اور دودھ کا بھی برانڈ وغیرہ چینج کیا جا سکتا ہے اور دوسرے بھی مل جاتے ہیں، لیکن بالآخر ضرورت ہے لیکن کوئی اتنی اہم نہیں ہے. اس کے باوجود آغا سیستانی کا مسئلہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس ضرورت میں. تو بلا ضرورت تو نکلنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس میں تھوڑا سا اختلافات ہیں فقہا کی رائے میں. میں صرف اس وقت آپ کی خدمت میں آغا سیستانی کا نظریہ پیش کر رہا ہوں. آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، چاہے وہ بہت ضروری نہ بھی ہو، جس کا میں نے مثال دی ہے، مثلا 2 ذی الحجہ 3 ذی الحجہ 8 ذی الحجہ کو احرام پہننا ہے، جدے تک جانا ہے، 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یعنی کوئی ایسا ڈر نہیں ہے کہ آپ اگر جائیں گے تو آپ کے اعمال تک پہنچ نہیں پائیں گے اور آپ کے اعمال حج جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، نہیں کر پائیں گے. ایسا کوئی خوف نہیں ہے. تو آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر یہ جانتا ہے اس بات کو کہ جا کر واپس آ جائے گا اور واپس آنے کے بعد احرام حج پہن کر اعمال حج کو انجام دے سکتا ہے، تو یہ پھر باہر نکل سکتا ہے مکے سے ضرورت کے تحت، کسی کام کے تحت. یہ آغا سیستانی نے کہا ہے. البتہ بعض دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پیش آ گئی ہے، وہ ضرورت کو اہم والی ضرورت بولتے ہیں. کوئی پیش آ جائے تو بھی احرام پہن کے نکلے پھر. لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس کو ڈر نہیں ہے اعمال کے فوت ہو جانے کا یا اعمال کے انجام نہ پائے جانے کا، ایسا کوئی خوف نہیں ہے، تو یہ جا سکتا ہے، بغیر احرام کے بھی جا سکتا ہے اور واپس آ کے پھر اپنے احرام پہن کے مثلا 8 ذی الحجہ کو اپنے اعمال حج کو انجام دے سکتا ہے. لیکن اگر اس کو پتہ نہ ہو کہ واپس آ پائے گا یا نہیں آ پائے گا، نہ جانتا ہو، یہ اس صورت میں یہ نکل سکتا ہے کہ جب اس کو معلوم ہے کہ یہ واپس آ جائے گا، وقت سے پہلے ہی واپس آ جائے گا اور اس کے اعمال وغیرہ ضائع نہیں ہوں گے اور یہ کر پائے گا ان کو. لیکن اگر یہ اس کو پتہ نہ ہو تو پھر فرماتے ہیں آغا سیستانی کہ پھر یہ احرام پہن کے نکلے، پھر بغیر احرام کے نہ نکلے. اچھا، اب آپ احرام پہن کے نکل گئے تو اب فرض کریں اگر کام ہو گیا یا ایسا وقت پیش آ گیا کہ اب آپ کو عرفہ پہنچنا چاہیے تھا، تو آپ ڈائریکٹ بھی وہاں سے عرفہ جا سکتے ہیں. مکے سے پہنچ کر عرفہ جانا ضروری نہیں ہے. یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ. پہلا مسئلہ، عمرہ مفردہ نہیں کر سکتے. ہاں البتہ یہ ذہن میں رکھیں، عمرہ مفردہ نہیں کر سکتے، لیکن اس ٹائم پیریڈ میں جو عمرہ تمتع ختم ہونے کے بعد اور حج تمتع شروع ہونے کے بعد کا ٹائم پیریڈ ہے، سے پہلے کا ٹائم پیریڈ ہے، اس درمیانی ٹائم پیریڈ میں طواف کر سکتے ہیں، مستحب طواف. بلکہ وہ تو مستحب ہے کہ انسان جو ہے 352 طواف کرے، اور 352 نہیں کر سکتا تو 52 طواف کرے، اور وہ بھی نہیں کر سکتا تو جتنے کر سکتا ہے اتنے طواف کرے. یہ بہرحال مستحبات میں شامل ہے اور ان کو انجام دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تیسری چیز جو اس درمیانے ٹائم پیریڈ میں اس کے لیے صحیح نہیں ہے اور جائز نہیں ہے، وہ ہے سر منڈوانا مرد کے لیے. یعنی مرد حضرات عمرہ تمتع کے بعد اور حج تمتع سے پہلے سر نہیں منڈوا سکتے. سر نہیں منڈوا سکتے. یہ تیسرا مسئلہ ہے. اچھا، ایک چیز میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں
وہ تقریباً بہت پیش آتا ہے مسئلہ، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو اطراف کی زیارتوں پہ نکلتے ہیں عمرہ تمتع کے بعد۔ اس میں ایک مسئلہ جو آتا ہے اہم، وہ یہ ہے کہ غار حرا لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کرنے کے لیے۔ عمرہ تمتع کے بعد اگر آپ غار حرا جانا چاہیں تو آیا غار حرا جا سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا یہ ہے کہ آیا وہ مکے کے اندر ہے یا مکے کے باہر ہے۔ تو اس میں آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ مکے سے باہر نہ نکلے، اور اس احتیاط میں غار حرا بھی شامل ہے۔ اب یہ اس مسئلے میں آغا سیستانی کی گویا احتیاط ہو گئی، لیکن مثلا آغا خوئی تھے، وہ کہتے تھے کہ غار حرا جایا جا سکتا ہے۔ آغا خمینی کہتے تھے کہ اہل تحقیق سے معلومات کریں، وہ طے کریں گے کہ یہ آیا مکے کے اندر ہے یا نہیں۔ اگر طے ہو جائے کہ یہ مکے کے اندر ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں۔ یا آغا خامنائی ہیں مثلا، وہ بھی اس میں کوئی اشکال نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جا سکتا ہے، غار حرا تک جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آغا سیستانی کی تھوڑی احتیاط ہے۔ بس یہ دو تین چیزیں ہیں کہ جو اس درمیانی ٹائم پیریڈ میں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، عمرہ تمتع بھی ہو گیا، اور یہ ٹائم پیریڈ بھی ہم نے نکال لیا کہ جس کے اندر ہمیں ان دو تین چیزوں سے احتیاط کرنی تھی۔ اب آ گیا 8 ذی الحج۔ دیکھیں ارکان حج جو ہیں وہ ہیں 13۔ پہلی چیز احرام پہننا، دوسری چیز وقوف عرفات، تیسری چیز وقوف مزدلفہ، چوتھی چیز 10 ذی الحج کو منی میں بڑے شیطان کو کنکر مارنا، پانچویں چیز قربانی کرنا منی میں، چھٹی چیز حلق یا تقصیر کرنا۔ یہ 6 چیزیں ہو گئیں۔ اچھا، 5 چیزیں اعمال مکہ کہلاتی ہیں، جو آپ کو تقصیر وغیرہ کرنے کے بعد کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں آپ، یعنی 10 ذی الحج کو بھی کر سکتے ہیں، شام میں جا کے 11 کو بھی، 12 کو بھی، جب بھی آپ جانا چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ 5 اعمال ہیں، اعمال مکہ کہلاتے ہیں۔ اس میں حج کا طواف ہے، اس طواف کی نماز ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، طواف النساء ہے، اور اس کی نماز ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں، تو 6 اور 5 ہو گئیں 11۔ 12ویں چیز کیا ہے؟ 12ویں چیز یہ ہے کہ آپ کو 2 راتیں منی میں گزارنی ہیں، شب 11 اور شب 12، اس تفصیل کے مطابق جو بعد میں بیان ہوگی۔ تو یہ ہوگی 12ویں چیز، 11ویں چیز، 12ویں چیز، یہ 12ویں چیز ہوگی، 13ویں چیز، اور آخری چیز یہ ہے کہ جن 2 راتوں میں آپ نے منی میں رات گزارنی ہے، جو 2 راتیں آپ نے منی میں گزارنی ہیں، انہی کے دنوں میں تینوں شیطانوں کو بالترتیب، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو کنکر مارنے ہیں۔ تو یہ ہوگی 13ویں چیز۔ بس یہ 13 چیزیں ہیں جو حج میں واجب ہوتی ہیں۔ عمرے میں اگر عمرہ تمتع ہو تو 5 چیزیں واجب ہیں، جس میں احرام، طواف، نماز طواف، سعی اور تقصیر ہے۔ اور اگر یہی عمرہ مفردہ ہو تو اس میں پلس ہو جاتا ہے، ان 5 کے علاوہ طواف النساء اور اس کی نماز، 2 چیزیں اور ایڈ ہو جاتی ہیں تو ہو جاتی ہیں 7 چیزیں۔ اور حج میں ہیں 13 چیزیں، جس کا میں نے تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا۔ اب ایک ایک کر کے ہم تھوڑا تھوڑا تذکرہ ان کا کریں گے اور دیکھیں کہ کہاں تک یہ بات پہنچ پاتی ہے آج کی حد تک۔ عمرے کے احکام میں یہ بات آئی تھی کہ احرام کے لیے پروردگار عالم نے خاص سپاٹس
معین کیے ہیں جن کو ہم میقات کہتے ہیں، اور میقات سے احرام کو پہنا جاتا ہے۔ اب حج کا احرام پہننا ہے تو ہمیں میقات جانا پڑے گا، تو حج کے احرام کا میقات کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حج کے احرام کا میقات مکہ ہے، یعنی حج کا احرام مکے سے ہی پہنا جاتا ہے۔ پس حج کا احرام مکے ہی سے پہنا جاتا ہے، یہ ایک چیز ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ روز ترویہ 8 ذی الحج کو کہتے ہیں، کہ 8 ذی الحج کو حج کا احرام پہنا جائے۔ البتہ واجب تو یہ ہے کہ اتنا پہلے پہنے کہ آپ عرفہ تک پہنچ سکیں۔ مثلا اب یہ ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، حقیقت ایسی ہوتی نہیں ہے۔ مثلا مکے سے عرفہ شاید 18-20 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ نارملی اگر آپ 18 کلومیٹر جائیں تو مثلا فرض کریں آدھے پونے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، سے پونا گھنٹہ۔ تو اگر ہم 1 گھنٹہ پہلے احرام پہنے 9 ذی الحج کی ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے، اور گاڑی میں بیٹھیں اور پونے گھنٹے میں ہم عرفہ پہنچ جائیں ظہر سے پہلے، تو کافی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ اکیلے، اور آپ کی اکیلے کی گاڑی نہیں ہوتی۔ حج کے ایام میں ٹریفک اتنا شدید ہوتا ہے، سسٹم انہوں نے ایسے جال بچھایا ہوا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض بسیں 8 ذی الحج کو نکلتی ہیں لیکن 9 ذی الحج کی زوال تک بھی عرفہ نہیں پہنچ پاتی، بھٹک گئیں، پولیس والوں نے روک کے کسی دوسرے راستے پہ ڈال دیا، وہ راستہ پتہ نہیں کہیں کا کہیں لے گیا ان کو، پھر جب چکر لگا کر آتے ہیں تو پھر وہی پریشانیاں، ایک بھول بھلیاں بنا ہوا ہوتا ہے وہاں پر۔ اس لیے اب واجب تو صرف اتنا ہی ہے کہ اتنی دیر پہننا ہے حج سے پہلے کہ عرفہ کا جو ٹائم ہے 9 ذی الحج کی زوال، اس سے پہلے پہن کر آپ وہ وہاں پہنچ جائیں بس۔ لیکن مستحب یہ قرار دیا گیا کہ آپ 8 ذی الحج کو احرام پہنیں، جس کو عرض کیا نا کہ یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ ہم نے کہا جی مکہ اس کا میقات ہے، مکے میں آپ کو احرام پہننا ہے۔ اب جس طرح مثلا کراچی ہے، ایک زمانہ تک کراچی بہت محدود تھا، یہ ملیر، لانڈی، کورنگی، یہ سارے جو اطراف کے علاقے کوئی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا، مثلا ملیر بھی آباد ہو گیا اور کورنگی بھی آباد ہو گیا اور لانڈی بھی آباد ہو گیا، یہ اطراف کے علاقے آباد ہوتے گئے اور یہ کراچی بنتا گیا۔ اب ملیر میں کھڑا ہوا شخص نہیں کہتا کہ میں کراچی سے باہر کھڑا ہوں، وہ کراچی میں کھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح کی کچھ سچویشن ہے مکے کی، ایک ہے مکہ قدیم اور ایک ہے مکہ جدید۔ عزیزیہ کا نام آپ لوگوں نے حاجیوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ یہ عزیزیہ کا علاقہ نیا آباد علاقہ ہے، البتہ ابھی آج کے زمانے میں اس کو بھی مکہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ مکے کی قدیم مکے کی ایکسٹینشن ہے جو عزیزیہ یا اس کے عزیزیہ جنوبی ہے، شمالی ہے، یہ علاقے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا جی مکے میں آپ احرام پہن سکتے ہیں، تو آیا قدیم مکے میں پہننا ہے جو وہ پرانے زمانے میں مکہ ہوا کرتا تھا، مثلا پیغمبر کے زمانے کا مکہ، یا نہیں؟ اگر ہم عزیزیہ میں بھی ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں، کیونکہ اکثر قافلے اور عزیزیہ کی سائڈ پہ رکے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ بہرحال تھوڑا دور کا علاقہ ہے اور اچھے ہوٹل بنے ہوئے ہیں وہاں پر، تو جس کو کہتے ہیں نا کم خرچ اور بالا نشین والا حال ہوتا ہے قدیم مکے کی نسبت۔ تو اب یہ احرام فرض کریں میرا ہوٹل ہے مکے میں اور مکے میں بھی عزیزیہ میں، تو میں کیا عزیزیہ میں اپنے روم سے احرام پہن سکتا ہوں اور یہ میرا احرام کافی ہوگا؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ ہاں کافی تو ہے، لیکن احتیاط اور اولا اور بہتر یہ ہے کہ آپ پرانے مکے سے پہنیں۔ لیکن اگر کوئی شخص
جدید مکے سے بھی پہن لے تو احرام بہرحال اس کا صحیح ہے۔ یہ آغا سیستانی کا نئے مکے کے حوالے سے مکہ ہونا چاہیے۔ ہاں ممکن ہے کچھ علاقے ایسے ہوں کہ جو حدود حرم سے باہر ہوں، تو وہ حدود حرم سے باہر والے علاقے نہ ہوں، مکے کے علاقے ہونے چاہیے جو حدود حرم کے اندر ہیں۔ یہ آغا سیستانی کا نظریہ، البتہ آغا خوئی وغیرہ کی احتیاط واجب تھی، لہذا ابھی ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے ہم آغا سیستانی کے کیونکہ نظریات موسٹلی پیش کر رہے ہیں، تو ان کے حساب سے نئے مکے سے بھی آپ احرام پہن سکتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، بہتر اور مستحب یہ ہے کہ انسان حرم میں جو مقام کیا کہتے ہیں ابراہیم ہے اس کے پاس احرام پہنے، یا وہاں اگر نہیں پہن سکتا تو مثلاً کیا کہتے ہیں جو وہ سیمی سرکل وال ہے ہجر اسماعیل، وہاں پر احرام پہنے۔ خلاصہ یہ کہ حرم میں مقام ابراہیم یا ہجر اسماعیل کے پاس احرام پہننے کا ثواب ہے، اور کافی ہونے کے اعتبار سے آغا سیستانی کے نظریے میں پورا مکہ کافی ہے، کہیں سے بھی احرام پہن لیں آپ کا احرام ہو جائے گا، اور کوئی مشکل اس میں وجود میں نہیں آئے گی۔ یہ ہو گیا آپ کا احرام۔ بس 8 ذی الحج کو، اچھا نارملی جو پریکٹس ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، جو گروپس کی پریکٹس ہوتی ہے نارملی وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ 8 ذی الحج میں رات کے وقت احرام پہنتے ہیں، مثلا 9، 9:30، 10 بجے اس طرح آتے ہیں گروپس حرم میں، عزیزیہ میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو حرم میں لے کر آتے ہیں گروپس کو، وہاں پہ نیت احرام کہہ کے جب فارغ ہوتے ہیں 10، 10:30، 11 بجے بسوں میں بیٹھتے ہیں اور عرفہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ موسٹلی گروپس ہمارے یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بس پہلا واجب ہم نے انجام دے دیا جو ہے احرام۔ دوسرا واجب ہے وقوف عرفہ۔ عرفہ یا عرفات ایک میدان ہے کہ جہاں پر انسان کے لیے رکنا ارکان حج میں سے قرار دیا گیا ہے، اور واجب ہے کہ انسان زوال شرعی، ظہر شرعی سے لے کر غروب آفتاب تک عرفہ کے میدان میں قیام کرے۔ وقوف کہتے ہیں رکنے کو، ٹھہرنے کو، وقوف کہتے ہیں رکنے اور ٹھہرنے کو۔ فرماتے ہیں کہ اول زوال میں آپ کو نیت کرنی ہے کہ میں اپنے مثلاً حج اسلام کے حج تمتع کا وقوف عرفات انجام دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، اس طرح کر کے۔ اچھا دیکھیں ٹائم تو ہم نے بتایا کہ ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک مثلا 6 گھنٹے بنتے ہیں، 7 گھنٹے بنتے ہیں۔ اس 6-7 گھنٹے میں سے پورے کے پورے 6-7 گھنٹے رکنا وہاں پر واجب ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی پورے کے پورے 6-7 گھنٹے رکنا واجب ہے۔ اس سے پہلے جان بوجھ کر اگر کوئی نکل جاتا ہے تو اس کے اوپر اونٹ کا کفارہ آتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو آپ جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ ضرورت کے عالماً و عامداً اس پورے ٹائم پیریڈ میں عرفات کے میدان سے باہر نہیں جائیں گے۔ رکن کتنا ہے؟ آیا واجب یہ پورا واجب ہے تو پورا رکن بھی ہے؟ کہتے نہیں، اتنی دیر ٹھہرنا کہ کہلائے کہ آپ نے وقوف میں قیام کیا ہے، آپ ٹھہرے ہیں مثلا 5 منٹ، اتنا رکن ہے۔ لیکن واجب سارا ہی ہے۔ جس طرح نماز آپ پڑھتے ہیں نا، نماز میں فرض کریں قیام رکن ہے نا، تو کتنا رکن ہے؟ آپ کہتے ہیں جی تکبیرۃ الاحرام کے وقت کا قیام اور قیام متصل بے رکوع، یہ 2 قیام جو ہیں وہ رکن ہے، باقی جتنے بھی قیام ہیں وہ رکن نہیں ہیں لیکن واجب ہیں۔ رکن نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ سکتے ہیں ہم، واجب ہیں لیکن رکن نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے وقوف عرفات میں
اس کو کہتے ہیں مسمع عرفات، مسمع وقوف، یعنی جس کو کہا جائے کہ آپ نے وقوف کیا ہے، فرض کریں 5 منٹ، تو یہ رکن ہے، البتہ واجب اول ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک واجب ہے۔ اب عرفات جتنا بھی پھیلا ہوا ہے، کسی بھی جگہ پہ عرفات میں آپ رک سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ وقوف ہے 9 ذی الحج کا، 9 ذی الحج کی زوال آفتاب سے لے کر 9 ذی الحج کے غروب آفتاب تک یہ وقوف عرفات کہلاتا ہے جو واجب ہے۔ اب وہی والی بات ہے کہ اب یہ بحث یہاں پہ بھی آ سکتی ہے غروب آفتاب کا، تو غروب آفتاب ہوئی جو اہل سنت والا غروب آفتاب ہے، یعنی 10 منٹ پہلے، یا غروب آفتاب جو اہل تشیع کا غروب آفتاب ہے 12 منٹ بعد۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بالآخر غروب آفتاب لکھا ہے آغا سیستانی نے، تو ظاہراً تو یہ کہ وہ اہل سنت والے کے حد تک ہی کافی ہے، لیکن احتیاط ہی ہے نا، احتیاط کرنے میں جہاں اتنا رکیں تو 10 12 15 منٹ اور رک جائیں، تو 10 12 15 منٹ بعد نکلیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہو گیا جناب علی یہ مسئلہ۔ یہ اس وقوف کو جو ہم نارملی جا کے کرتے ہیں، اس کو وقوف اختیاری کہا جاتا ہے۔ بعض، اب میں ایک چھوٹا سا اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ کسی مجبوری کے تحت، کسی وجہ سے، جیسے میں نے کہا نا راستہ بھٹک گئے، دیر ہو گئی، نہیں پہنچ سکے وقوف عرفہ کے لیے، جبکہ یہ وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ یہ دونوں ریڑھ کی ہڈی ہیں حج کی، اور بہت اہم رکن ہے کہ ان کے چھٹنے سے حج باطل ہو سکتا ہے، کہ اگر اختیاری اور اضطراری دونوں ہی چھٹ جائیں تو حج باطل ہو سکتا ہے۔ لہذا شریعت نے ایک آلٹرنیٹ رکھا ہے ان کے لیے، کہ اگر کوئی شخص اس اپنے ٹائم فریم میں کہ جو اول کیا کہتے ہیں اول ظہر سے لے کر 9 ذی الحج کی غروب آفتاب تک ہے، اس میں اگر کوئی وقوف نہ کر سکے جو وقوف اختیاری کہلاتا ہے، تو اس کے لیے وقوف اضطراری ہے۔ اب اس کی بہت کنڈیشن وغیرہ میں بہت صرف اشارہ کر رہا ہوں، اور وقوف اضطراری کا ٹائم جو ہے وہ شب عید سے لے کر، یعنی مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ طلوع فجر تک اس پورے یعنی مغرب سے لے کے طلوع فجر میں، اب یہاں پہ یہ پورا واجب نہیں ہے، ہاں اضطراری میں یہ پورا واجب نہیں ہے، اضطراری میں یہ ہے کہ یہ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک کبھی بھی آئے، 5 7 10 منٹ کا وقوف کرے اور واپس آگے بڑھ جائے، مینا چلا جائے، مشعر چلا جائے، مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کا میدان، تو یہ کافی ہے۔ یہ ہو گیا وقوف عرفات۔ اچھا، اب اس کے مستحبات ہیں، دعائیں ہیں، البتہ یہ مکروہ ہے کہ پہاڑی کے اوپر جو وہاں پر جبل رحمت ہے عرفات میں، اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے وقوف کرنا یہ مکروہ ہے۔ پہاڑی کے دامن میں وقوف کرنا چاہیے، امام حسین نے بھی وہیں وقوف کیا تھا، باقی اہل بیت اور ائمہ اور پیغمبر کا بھی وقوف وہیں ہوتا تھا، وہیں خیمے لگتے تھے، اور دعائے عرفہ جو مشہور ہے امام حسین علیہ السلام کی، وہ بھی وہیں پڑھی گئی تھی۔ اور اس کے کچھ اور مستحبات ہیں کہ جو انشاءاللہ العزیز آپ مناسک حج نامی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیکچر میں ان کی کوئی خاص گنجائش موجود نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہمیں شارٹلی یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ مغرب کے بعد اچھا، اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ مزدلفہ میں مغرب عشاء پڑھی جائے۔ ابھی میں مستحبات کی طرف اتنا زیادہ میری وہ نہیں ہے فوکس، عرض کیا نا کہ کیونکہ اس میں پھر بات شروع کرتا ہے انسان تو بات سے بات نکلتی ہے، نہ پہنچ سکے پھر کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیسے نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ایک ایزی وے ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب غروب ہو جائے عرفات میں، تو کوئی حرام تو نہیں کہ وہاں پہ آپ نماز پڑھیں، لہذا آپ بہتر یہی کہ آپ عرفات میں نماز پڑھ کے نکلیں وہاں سے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے اگر رکیں گے تو آبویسلی پھر آپ کا وقوف
غروب شرعی تک ہو جائے گا، یعنی 12 منٹ بعد تک۔ 12 منٹ بعد جب آپ کی اپنی مغرب ہو جائے، آپ جائیں وضو کریں، یا اگر وضو سے ہیں تو مغرب عشاء پڑھنے کے بعد اب یہاں سے آپ کوچ کریں، اور اگلا ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ہے مشعر الحرام یا مزدلفہ کا میدان۔ اس میں بھی وقوف کرنا ہے، وقوف مشعر الحرام یا وقوف مزدلفہ، دونوں طرح سے دونوں نام اس کے لکھے گئے ہیں۔ یہ حج کا تیسرا عمل ہے، اور وقوف عرفات کے بعد یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کی جو واجب مقدار ہے وہ طلوعین کے درمیان ہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی نماز فجر کا پورا ٹائم۔ طلوع فجر سے نماز فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور طلوع آفتاب پہ نماز فجر کی قضا ہو جاتی ہے، تو یہ نماز فجر کے پورے ٹائم میں یہاں پر رکنا واجب ہے۔ یہاں پہ بھی مسئلہ وہی ہے، ٹائم پورا مثلا سوا گھنٹہ 1 گھنٹہ 20-25 منٹ رکنا واجب ہے، لیکن رکن اس میں سے وہی مسمى جس کو کہا جائے کہ آپ نے وقوف کر لیا، مثلا 2-4 منٹ 5 منٹ، یہ وقوف مزدلفہ کہلاتا ہے، یہ اس کی واجب مقدار ہے۔ ٹائم پیریڈ اس کا طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب ہے۔ رکن اس میں سے مسمى ہے، لیکن واجب یہ پوری مقدار ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ آتا ہے، اور وہ یہ کہ آیا مزدلفہ کے میدان میں رات گزارنا بھی واجب ہے؟ یعنی شب عید جو ہوگی، یہ 9 ذی الحج کو تو آپ جب نکلیں گے عرفہ سے تو آٹومیٹکلی وہ شب عید ہو چکی ہوگی، تو یہ شب عید آیا جو 10 ذی الحج کی رات ہے، شب عید ہے، آیا یہ مزدلفہ کے میدان میں گزارنا واجب ہے؟ اس میں بھی فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ آغا سیستانی وہ یہ فرماتے ہیں کہ رات کا کچھ حصہ جو شب عید ہے ہماری، صبح ہونے سے پہلے کا حصہ ہے، نہیں طلوع فجر سے پہلے کا جو حصہ ہے، تو پوری رات گزارنا مشعر میں واجب نہیں ہے، رات کا کچھ حصہ گزارنا واجب ہے۔ مثلا کوئی شخص عرفہ کے میدان میں پڑا رہے، مثلا فرض کریں کہ فجر 5 بجے ہو رہی ہے، وہ وہاں سے مثلا 4 بجے نکلے، 4:30 بجے پہنچ جائے عرفہ، آدھا گھنٹہ پہلے، تو یہ کافی ہے آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق۔ اور احتیاط اس میں یہاں پر یہ ہے کہ ایک انسان رات کے وقوف کی نیت کرے، اور ایک انسان طلوعین والا جو واجب والا وقوف ہے اس کی نیت کرے۔ یہ 2 نیتیں کرے اور اپنے وقوف کو انجام دے۔ دیکھیں جو وہاں پر بورڈز بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، مطلب مینا سٹارٹس ہیئر، مینا اینڈز ہیئر، مزدلفہ سٹارٹس ہیئر، مزدلفہ اینڈز ہیئر، عرفات سٹارٹس ہیئر، چاروں طرف اس کی یہ سارے بورڈز لگے ہوئے ہیں۔ جو حدود مزدلفہ بیان ہوئی ہیں، طلوع آفتاب سے پہلے حدود مزدلفہ کو نہیں کراس کر سکتا، باہر نہیں نکل سکتا۔ لیکن فرض کریں، مثلا اب میں مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، فرض کریں یہاں سے مزدلفہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں پر اینڈ ہو رہا ہے، یہ عرفات اس سائڈ پر ہے، اب وہاں سے آئے یہاں پر، یہ مزدلفہ، یہاں سے پھر آگے جائیں گے، تھوڑا سا آگے جائیں گے تو مینا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بڑا پورشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ فرض کریں عرفات سے آئے، آپ کا خیمہ وہیں کہیں تھا، یا آپ کو جو جگہ تھی آپ کو ملی وہیں ملی، آپ نے وہیں پر انٹر ہوتے ہی بس وہاں پر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔
فجر کے بعد اب آپ نکلیں گے، اٹھیں گے وہاں سے، اور فجر کے بعد آپ وہاں سے چلیں گے، تو ابھی آپ مزدلفہ میں ہی چل رہے ہیں نا، تو اس چلنے میں مشکل نہیں ہے. نماز شماز پڑھی آپ نے، تھوڑی سی سفیدی ہوئی تو آپ نے چلنا شروع کر دیا، تاکہ طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ باؤنڈری تک پہنچ جائیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باؤنڈری میں پہ اگر آپ پہنچ گئے تو ابھی طلوع نہیں، آپ ویٹ کریں گے وہاں پر، اور جیسے ہی طلوع آفتاب ہوگا پھر آپ باؤنڈری کو کراس کریں گے. یہ وقوف مشعر الحرام. اس میں بھی اختیاری اور اضطراری ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی مشعر الحرام میں نہیں پہنچ سکا اپنے طلوع عین والے زمانے میں، اگر طلوع آفتاب سے لے کر ظہر تک کچھ ٹائم ہوئی مسمى وقوف وہ وہاں پر اگر اس کو حاصل ہو جائے تو یہ وقوف اضطراری مزدلفہ ہے. اب اس کی بھی کنڈیشن بہت زیادہ ہیں، وہ آپ مناسک میں خود دیکھ لیجئے گا. یہ دو باتیں ہو گئیں. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کو صاحب عذر معذور مانا ہے، یعنی ان کو اجازت دی ہے شریعت نے کہ وہ مزدلفہ میں یہ پورا وقوف نہ کریں، بلکہ تھوڑا سا وقوف کر کے، جس کو مسمى وقوف ہم کہتے ہیں، جو رکن والا ہے، اس کو انجام دے کے وہ منی چلے جائیں. کچھ گروہ ہیں جن کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ وقوف مزدلفہ جو یہ چھوٹا سا وقوف ہے اس کو انجام دیں اور وہاں سے آگے بڑھ جائیں. وہ کون لوگ ہیں؟ پہلا گروہ عورتوں کا گروہ ہے. یعنی عورتوں کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ عورتیں جب عرفات سے نکلیں، مزدلفہ پہنچیں، 5 منٹ کا وقوف کریں نیت کر کے کہ میں اپنے حج اسلام کے حج تمتع کا وقوف مزدلفہ انجام دیتی ہوں قربتاً الی اللہ. 5 منٹ ویٹ کریں اور وہاں سے آگے بڑھ جائیں. یہ پہلا گروہ ہے. دوسرا گروہ بچوں کا ہے. اچھا، عورتوں اور بچوں میں یہ شرط نہیں ہے کہ یہ بیمار ہوں، ناتوان ہوں، نہ ہوں، کچھ بھی نہیں. بس عورت کا عنوان کافی ہے اس والے وقوف کے ایلیجیبل ہونے کے لیے. بچے کا عنوان کافی ہے اس والے وقوف کے لیے ایلیجیبل ہونے کے لیے. بچے سے مراد نابالغ بچہ ہے. اس کے بعد بیمار، وہ لوگ جو بیمار ہیں، تو بیماروں کو بھی اس بات کی اجازت دی ہے شریعت نے کہ وہ یہ چھوٹا سا وقوف جو واجب وقوف کی مقدار ہے، یعنی رکن والا ہے، وہ اس کو انجام دیں اور منی چلے جائیں مثلا. اور چوتھا گروہ جو ہے وہ ہے بوڑھوں کا. بوڑھے افراد اور کمزور افراد، ان کو بھی اجازت دی ہے شریعت نے کہ یہ وقوف مزدلفہ میں سے وہ 5 منٹ والا وقوف کریں اور وہاں سے چلے جائیں. اور آخری گروہ جس کو اجازت ہے وہ افراد ہیں کہ جو ان کے مثلا فرض کریں ایک بیمار ہے، تو ظاہری بات ہے فرض کریں وہ ایسا بیمار ہے کہ اس کے لیے مثلا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، تو ایک اس کو ہیلپر تو چاہیے. فرض کریں یہ بیمار یا یہ بوڑھا یا یہ کمزور اس ہیلپر کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو ان کے ہیلپرز کو بھی اجازت مل جائے گی کہ وہ بھی وہاں پر تھوڑا سا وقوف کر کے نکل سکتے ہیں. اس کے بعد
یہ تقریباً سمجھیں ہمارے وقوف مزدلفہ کے کچھ اہم مسئلے تھے موٹے موٹے. اور یہ جب اچھا یہ وقوف آپ کا ہو گیا. اب ایک بات اس وقوف کے اور اس سے پہلے والے وقوف کے حوالے سے عرض کر دوں. چاہے وقوف، میں نے کہا نا وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا اور رکنا. وقوف عرفات واجب کیا ہے؟ وقوف یعنی رکنا، عرفات کے میدان میں رکنا. وقوف مزدلفہ یعنی مزدلفہ کے میدان میں رکنا. ان دونوں جگہ پر آپ کا ہونا، آپ کی پریزنس چاہیے خدا کو، پروردگار عالم کو. ان دونوں مقامات پر آپ کی پریزنس یعنی فزیکل پریزنس چاہیے کہ آپ فزیکلی وہاں پر ہوں. ان جگہوں پر پڑھنا کچھ بھی واجب نہیں ہے. وہ جب آپ نے احرام پہنا تھا اور شروع میں تلبیہ کہا تھا، اس کے بعد سے لے کر طواف کی نماز تک کوئی چیز پڑھنے والی واجب نہیں ہے. وقوف عرفات میں کچھ پڑھنا واجب نہیں ہے، کوئی دعا پڑھنی واجب نہیں ہے. بس آپ کی نماز، کیونکہ زوال کا وقت ہے، نماز کا ٹائم ہوگا تو نماز پڑھنا واجب ہے. مغرب میں بھی، مغرب کا میں نے عرض کیا کہ نماز پڑھنا واجب ہوگا، وہاں واجب نہیں ہے، لیکن بالآخر اگر رکے ہوئے ہیں تو نماز تو پڑھنی ہے، تو نماز واجب ہے آپ کے اوپر پڑھنی. تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ان نمازوں کو سائڈ میں کر دیں تو وقوف مزدلفہ ہو یا وقوف عرفات ہو، ان دونوں وقوفوں میں آپ کا ہونا صرف ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے اوپر پڑھنا پڑھانا واجب نہیں ہے. البتہ عرفہ کا میدان انتہائی اہم میدان ہے. ابھی اس کی فضیلت مجھے بیان نہیں کرنی ہے. روایتوں کے مطابق اگر آپ کے ذہنوں میں اور رمضان میں ابھی آپ نے سنی ہوگی کہ اگر کوئی رمضان میں بخشا نہ جائے تو وہ عرفہ کے میدان میں اپنے آپ کو پہنچا دے تو اس کی بخشش کے امکانات ہیں. تو یہ میدان یوں سمجھے کہ میدان بخشش و توبہ ہے. اسی لیے دعائے عرفہ امام حسین بھی پڑھی جاتی ہے. جتنا ٹائم آپ دعاؤں میں، توبہ اور استغفار میں لگا سکتے ہیں لگائیں، ہائیلی ریکمینڈڈ، لیکن واجب بہرحال کچھ نہیں ہے. مزدلفہ کی رات شب عید ہے، شب عید ہے تو عید کی رات کے اعمال آپ کر سکتے ہیں وہاں پر بھی. مزدلفہ کے میدان کی کچھ دعائیں وہ پڑھ سکتے ہیں آپ وہاں پہ بھی، لیکن یہ سب مستحبات ہیں. پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، فضیلت ہوگی. نہیں پڑھیں گے سو جائیں آپ نیت وغیرہ کر کے. 1 گھنٹہ آپ کا میں سو جاتا ہوں تو سو جائیں. وقوف آپ کا خراب نہیں ہوگا. وقوف میں کوئی چیز واجب نہیں ہے. یہ وقوف جو دو آپ کی خدمت میں بیان کیے، اس کے بعد جب طلوع فجر ہوگی مزدلفہ کا وقوف شروع ہوگا. طلوع آفتاب پہ مزدلفہ کا وقوف ختم ہوگا. جیسے ہی طلوع آفتاب ہوئی اب آپ مزدلفہ کے میدان سے کوچ کر کے منا کے میدان میں جائیں گے. جو مجھے اس وقت ذہن میں آ رہا ہے، مزدلفہ سے منا شاید 6-7 کلومیٹر کا راستہ ہے، لیکن پیدل چلنے میں تقریباً 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس لیے کہ رش، بسیں، گاڑیاں، اتنا کچھ ہوتا ہے درمیان میں کہ یہ اتنا سا 6-7 کلومیٹر کا راستہ آپ کا جو طے ہوتا ہے وہ کم و بیش گھنٹے بھر میں، 2 گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں، 1.25-2 گھنٹے میں اس طرح طے ہوتا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ آپ طلوع آفتاب کے بعد مزدلفہ کے میدان سے منا میں تشریف لائیں گے. پہلا دن یہ اب عید کا دن شروع ہو چکا ہے. سورج طلوع ہوا، عید کا دن شروع ہو گیا. پہلا دن ہے منا کا آپ کا، اور عید کا دن ہے 10 ذی الحجہ کا دن ہے. 10 ذی الحجہ کے دن میں منا کے میدان میں 3 چیزیں آپ پر واجب ہیں. 3 چیزیں آپ پر واجب ہیں، اور ان تینوں میں ترتیب ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اسی حساب سے. پہلی چیز جو واجب ہے وہ ہے بڑے شیطان کو کنکر مارنا. دوسری چیز جو واجب ہے وہ ہے قربانی کرنا. اور تیسری چیز جو واجب ہے وہ ہے حلق، یعنی سر کے بال منڈوانا یا تقصیر، بالوں کو چھوٹا کرنا.
اس تفصیل کے مطابق کہ جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی۔ 3 چیزیں ہو گئی، اب ایک ایک کو تھوڑا مختصراً ہم دیکھیں کہ کیا کیا ہم کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اچھا، ان میں جو میں نے ابھی باتیں کہہ رہا ہوں یہ تقریباً کچھ باتیں احتیاط کے مطابق ہیں، کچھ باتوں میں کچھ شرط و شروط کے ساتھ کچھ اجازتیں ہیں، تو میں سب کو ابھی ڈراپ کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر ہم بہت ہی باریکی سے آگے بڑھیں گے تو یہ تو بہت لمبا ٹائم چاہیے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں اور ان لوگوں کا بھی، ہمارے دوستوں کا بھی منشاء نظر یہ ہے کہ مختصراً لوگوں تک حج پہنچ جائے، کیونکہ دیکھیں یہ جو باتیں میں کروں اگر اس کو اسی طریقے سے آپ چلتے رہیں گے نا تو کہیں آپ کو کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور وہ جو آلٹرنیٹیوز ہیں ان کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، جس کو میں ابھی ڈراپ کر رہا ہوں اور بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اس طرح چلتے رہیں تو سب مراجع کے نزدیک بالکل صحیح حج ہو جائے گا آپ کا، خوئی خمینی سیستانی یہ وہ اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جو میں آپ کو ابھی تک آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اگرچہ میں نے بعض جگہ پہ آغا سیستانی کا نام لیا ہے، لیکن جس انداز سے بیان ہو رہا ہے اسی انداز سے آپ چلتے رہیں تو انشاءاللہ کہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اب سب سے پہلا واجب جو 10 ذی الحج کو منی کے میدان میں ہے وہ ہے رمی کرنا۔ رمی کہتے ہیں کنکر مارنے کو، پتھر مارنے کو۔ کنکر یا پتھر مارنے ہیں آپ کو پہلی دن صرف بڑے شیطان کو۔ سیکوینس یہ ہے کہ منی کے خیموں سے جب آپ شیطانوں کی طرف آتے ہیں تو اب تو بہت بڑا وہاں پہ ایک ہال ٹائپ کا بنا دیا ہوا انہوں نے، 3 بڑے بڑے فلورز ہیں۔ شیطان ایک زمانے میں اس طرح سے ایک پتلا سا پلر ہوا کرتا تھا جو اب چوڑا ہو کے پوری تقریباً جو مجھے اب یاد پڑتا ہے 25 میٹر کی دیوار بن گیا ہوا ہے۔ یہ خود اب اس کے اندر ٹیکنیکل باتیں آتی ہیں کہ کس کو مارنا ہے، کتنا مارنا ہے، کیسے مارنا ہے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پہلی چیز سیکوینس عرض کر رہا تھا کہ جب ہم انٹر ہوتے ہیں اس بڑی سی بلڈنگ میں تو سب سے پہلے جو شیطان آتا ہے وہ آتا ہے چھوٹا شیطان۔ اس کو کراس کر کے آپ اور آگے بڑھیں گے تو آئے گا درمیانہ شیطان۔ اس کو کراس کر کے اور آگے بڑھیں گے تو آئے گا بڑا شیطان۔ اس بڑے شیطان کو کراس کر کے آپ آگے جائیں گے تو وہ عزیزیہ کا علاقہ آ جائے گا، یعنی نیا مکہ۔ یعنی یہ شیطان نئے مکے کے ساتھ بالکل سمجھیں ملے ہوئے تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ ہیں، اس کی پشت پر ہیں سمجھیں۔ اس لیے جو لوگ عزیزیہ میں رکے ہوتے ہیں ان دنوں میں ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، شیطانوں کو کنکر مارا اور سیدھے چل گئے ہوٹل میں، آرام سے جا کے سو گئے۔ تو تیسرا جو مکے کے قریب ہے اور مزدلفہ سے تیسرا پڑتا ہے وہ ہے منی کے خیموں سے جب آپ آتے ہیں تو تیسرا جو پڑتا ہے وہ ہے بڑا شیطان۔ لکھے ہوئے ہیں، بورڈ بھی لکھے ہوئے ہیں، جمرہ عقبہ، وسطیٰ، اصغر یا صغرا، کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں پہ انگلش میں اور عربی میں بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ تو بڑے شیطان کو آپ کو کنکر مارنے ہیں پہلے دن۔ اس کنکر مارنے کو کہتے ہیں رمی جمرات، رمی جمرہ عقبہ۔ جمرہ عقبہ یعنی بڑا شیطان، بڑے شیطان کو کنکر مارنا۔ اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود کنکروں کی بھی کچھ خصوصیات وغیرہ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بعد میں آئیں گی، لیکن پہلے 2-4 باتیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ جو پلر تھا اتنا سا 1 میٹر کا چکور پلر، اس کو چوڑا کر کے انہوں نے 25 میٹر کی دیوار بنا دی مثلا۔ تو اب پرانا مثلا فرض کریں، اب میں ایک مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں صرف، پہلے وہ اس شکل میں تھا پلر اتنا سا، اب وہ ہو گیا ایسے۔
تقریباً سینٹر کا پورشن وہ پورشن ہے جہاں پر وہ پلر ہوا کرتے تھے، یعنی سینٹر سے انہوں نے بڑھائے ہیں دونوں سائڈوں کو، پرانے پلر تقریباً سینٹر میں پڑتے ہیں۔ تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پرانا جو شیطان ہوا کرتا تھا شروع سے پلر والی شکل میں، جو اب اس دیوار کے تقریباً سینٹر میں پڑتا ہے، آیا اسی دیوار کے سینٹر پر ہی کنکر مارنا واجب ہے یا نہیں؟ آپ پوری دیوار پہ کہیں پہ بھی کنکر مار دیں تو کافی ہے۔ آغا سیستانی کی احتیاط واجب ہے کہ سینٹر میں ہی، اچھا اس پلر کی ایک ہائٹ بھی ہوتی تھی، ایک نارمل انسان جتنا پلر تھا، چوڑائی بھی تھی کم، ہائٹ بھی نارمل انسان جتنی تھی۔ تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اسی بات کا خیال رکھتے ہوئے احتیاط واجب کی بنا پر کنکر مارے جائیں، یعنی آپ کے سامنے پوری دیوار ہے، اس دیوار میں سینٹر میں اور ایک نارمل انسان کی ہائٹ جتنا جو ہے نا اس حصے پہ کنکر مارے جائیں احتیاط واجب کی بنا پر۔ لیکن کیونکہ احتیاط واجب ہے تو اس احتیاط واجب میں ہم آغا زنجانی بھی اجازت دیتے ہیں اور آغا فیاض بھی اجازت دیتے ہیں کہ آپ سائیڈوں میں جو دیواریں ہیں ان پر بھی کنکر مار سکتے ہیں۔ تو آپ رجوع کر کے پوری دیوار پر گویا کنکر مار سکتے ہیں۔ احتیاط کرنا چاہیں تو درمیان میں ماریں، نہ کرنا چاہیں، دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ پہنچے رش نہیں ہے تو کر لیں احتیاط، کیا حرج ہے؟ سامنے آپ کھڑے میں بالکل شیطان میں آپ کے سامنے، آپ وہاں کھڑے میں ماریں۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے رش ملتا ہے آپ کو، اتنا رش ہے کہ بڑے مشکل سے مارا جا رہا ہے تو آپ پھر سائیڈوں میں بھی مار لیں رجوع کر کے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اوپر کے فلورز میں بھی آغا سیستانی کی احتیاط واجب ہے۔ آغا فیاض اجازت دیتے ہیں کہ آپ اوپر کے فلور میں بھی جا کر کنکر مار سکتے ہیں، تو اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن ہائیلی ریکمینڈڈ یہ کہ اوپر نہ جائیں، آپ نیچے ہی ماریں، اور نیچے میں بھی اگر درمیان میں مار سکے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ اطراف میں رجوع کر کے آپ کنکر مار سکتے ہیں۔ یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی جو کنکر ہیں اس کا وقت کیا ہے؟ کنکر مارنے کا وقت، کنکر مارنے کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک 10 ذی الحج، کیونکہ ابھی ہم 10 ذی الحج کے اعمال کی بات کر رہے ہیں نا، تو 10 ذی الحج کے جو اعمال ہیں اس میں کنکر مارنے کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کسی بھی ٹائم میں آپ جا کے مار سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اگین ایک مسئلہ آتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جن لوگوں کو مزدلفہ میں چھوٹ تھی کہ وہ چھوٹا سا وقوف کر کے، یعنی وقوف رکنی، اس کو انجام دے کر منا آ سکتے ہیں، تو انہی لوگوں کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ 10 ذی الحج کی جو رمی ہے وہ رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ کر سکتے ہیں یہ حضرات اور خواتین کہ اگر یہ منا آ گئے ہیں تو آگے بڑھیں اور جا کر رات میں ہی بڑے شیطان کو کنکر مار کر آ جائیں خیمے میں۔ تو اب ان کو دن میں کنکر مارنے کی کم سے کم ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک ذمہ داری جو 3 ذمہ داریوں میں سے تھی وہ ان کی ہو چکی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ البتہ ایک چھوٹی سی شق اور عرض کر دوں اسی مسئلے میں نے کیا کہا کہ جو عذر والے لوگ ہیں جن کو مزدلفہ میں معذور مانا گیا تھا وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ البتہ آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اس کے جو 7 افراد ہیلپرز جو تھے وہ تو ان کو تو سمجھیں
بیماروں کی وجہ سے یا بوڑھوں کی وجہ سے ان کو ایک چھوٹ ملی تھی نا. ویسے ان کے اپنے اگر دیکھیں تو کوئی عذر نہیں تھا، نہ وہ خود عورتیں ہیں نہ وہ خود بیمار ہیں. ہاں اگر وہ جو ساتھ جانے والے ہیں وہ عورتیں ہی ہیں تو عورت ہونے کے ناطے ان کو چھوٹ مل سکتے، لیکن فرض کریں وہ عورت نہ ہو، لڑکے بچے ہوں، جوان بچے ہوں، تو وہ کیونکہ صاحب عذر نہیں ہے تو ان کو دن میں مارنا پڑے گا. لیکن جن کو عذر والا مانا گیا نا، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، ان کو رات میں مارنے کی اجازت ہوگی. اس کے بعد جو بات ہے وہ ہے یہ جو کنکر مارنے ان کے حوالے سے. پہلی دیکھیں کچھ شرائط ہیں رمی جمرات کی اس کنکروں کے لیے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کنکر ہو، اینٹ اٹھا کے نہ مار دیجیے گا شیطان کو. اچھا اب وہ کنکر کتنا بڑا ہو؟ اچھا یہ بھی میں عرض کرتا ہوں آپ کو، آپ دیکھیں گے اہل سنت ہمارے جو برادران ہوتے ہیں وہاں پر بہت ہی چھوٹے چھوٹے باریک باریک کنکر جمع کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ کنکر میں شرط یہ ہے کہ آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ کنکر جا کے دیوار پہ لگا ہے. اب فرض کریں 100 آدمی کنکر پھینک رہے ہیں شونگ 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 کر کے، اب آپ کو دیکھنا ہے تو اتنا تو ہو کہ آپ کو نظر آئے کہ یہ دیوار کو جا کے ٹچ کیا ہے. اس لیے اتنا یہ جو پہلا پور ہے یا جو انگوٹھے کا پور ہے نا، اتنا کم سے کم ضرور لے لیں آپ کنکر، تاکہ لگے تو آپ کو نظر آئے، پتہ چلے. وہ اتنے باریک باریک ابابیلوں والے جو کنکر تھے وہ اتنے کنکر لیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو. اور بعض افراد سے تو ان کو پھینک کے دیوار تک بھیجنا بھی مشکل ہوگا، ہلکے سے ہوتے ہیں. بس پہلی چیز، البتہ اتنا بھی بڑا نہ ہو کہ مثلا فرض کریں اتنا بڑا آپ نے اٹھا لیا کہ ٹھک کر کے ماریں آپ. تو کنکر ہوں ایک. دوسری شرط یہ ہے کہ حرم کی حدود سے اٹھایا گیا ہو. حدود حرم میں مکہ بھی شامل ہے، مزدلفہ بھی شامل ہے، عرفہ شامل نہیں ہے. اور منی بھی شامل ہے. مستحب یہ ہے کہ یہ کنکر مزدلفہ کے میدان سے چنے جائیں. مستحب یہ ہے کہ مزدلفہ کے میدان سے ورنہ آپ مکے سے بھی چن سکتے ہیں، ٹائم ہے آپ کے پاس، جائیں اطراف میں اتنے پہاڑ ہیں وہاں سے کھدائی کریں اور نکال کے لیں تاکہ آپ کا ایک کام. لیکن مستحب یہ ہے کہ اس کو مزدلفہ کے میدان سے چنا جائے. رات جو گزارنی اس میں سے بہت سے آپ دیکھیں گے حاجی انشاءاللہ وہاں پہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. دعائیں کم کھلی ہوئی ہوتی ہیں، کتابیں، کنکر زیادہ چننے والے آپ کو ملیں گے. تو دوسرا یہ ہو گیا کہ حرم کی حدود سے اٹھایا جائے. البتہ مسجدوں سے نہ اٹھائے جائیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ کنکر، تیسری شرط یہ کہ وہ کنکر پہلے کسی بھی سال میں، پچھلے یا ابھی کے جو دوسرے مار چکے ہیں، یعنی کسی کا یوز کنکر نہ ہو، نہ اس سال کا یوز ہو. فرض کریں جب آپ پہنچے اتنے سارے کنکر وہاں پڑے تھے، آپ نے وہیں سے اٹھایا اور وہیں پہ مار دیے، نہیں، یوز کنکر نہیں ہونے چاہیے، نہ اس سال کے نہ پچھلے سالوں کے. اب دیکھیں آپ نے مکے سے کچھ کنکر جمع کیے، اب آپ کو کیا پتہ یوز ہے یوز نہیں پتہ، تو اس کا مطلب ہے نہیں یوز ہیں. یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ یوز ہیں تو کافی نہیں ہوگا، یا اطمینان ہو آپ کو کہ یہ یوز ہیں تو کافی نہیں ہوگا. وإلا اگر آپ کو کچھ نہیں پتہ کہ یوز ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں تو وہ آپ کے لیے نئے ہی شمار ہوں گے، ان سے آپ رمی کر سکتے ہیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ پتھر مباح ہونے چاہیے. کسی نے اٹھا کے رکھے، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، وہ غائب ہے بندہ، آپ نے اس کی تھیلی اپنے پاس رکھ لی، اب وہ بیچارہ ڈھونڈ رہا میری تھیلی کہاں گئی، میری تھیلی کہاں گئی، آپ بھی چپ بیٹھے ہوئے آرام سے. یہ کنکر جو کسی اور کا مال ہے اور مالک راضی بھی نہیں ہے،
اس قسم کے کنکر کو استعمال نہیں کیا جا سکتا رمی کے لیے، مباح ہونا شرط ہے۔ البتہ یہ شرط نہیں ہے کہ یہ پتھر پاک بھی ہوں۔ پتھر کے پاک ہونے کی شرط یہ شرط نہیں ہے۔ اور ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے پتھر کے پاک ہونے کی شرط نہیں ہے، اسی طریقے سے اس شخص کے جو رمی کر رہا ہے، مارنے والا ہے، اس کے بھی طہارت میں باطہارت ہونا شرط نہیں ہے، وضو وغیرہ نہیں ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں کنکر مار سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ تو کچھ پتھر کی شرائط ہو گئی نا، کہ پتھر جو ہے وہ کنکر ہو، بہت بڑی اینٹ نہ ہو، حرم کی حدود سے اٹھایا گیا ہو پتھر، ان یوز ہو پتھر، مباح ہو پتھر، یہ سب پتھر کی شرائط تھی۔ اب ہے رمی کے واجبات، یہ جو میں نے رمی کرنی ہے اس کے واجبات۔ پہلی چیز تو نیت ہے کہ قصد قربت، شیطان کو بھی اگر کنکر مار رہے ہیں تو آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، قصد قربت کے ساتھ آپ کنکر ماریں۔ تو پہلی چیز ہو گئی نیت۔ دوسری چیز ہو گئی پتھر کو پھینکنا ہے، اٹھا کے آپ پکڑا اپنے ایک بنچ 7 پتھروں کا اور جا کے دیوار کو لگا دیے، یہ کافی نہیں ہے، پتھر کو پھینکنا شرط ہے۔ اور ہاتھ سے پھینکا جائے، لہذا غلیل وغیرہ کے ذریعے پھینکنے کو احتیاط کی بنا پر کافی نہیں مانا گیا۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، پھینکنے میں کسی کی مدد نہ لیں یا کسی اور چیز کے کو سہارا نہ بنائیں۔ مثلا کوئی مار رہا تھا، آپ نے اپنا پتھر اس کو مارا، اس کی فورس کی وجہ سے وہ جا کے دیوار پہ لگ گیا، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ خود اس کو پھینکیں اور بغیر کسی کی مدد کے پھینکیں۔ چوتھا واجب یہ ہے کہ 7 عدد کنکر مارنے ہیں۔ دیکھیں کنکروں میں ہم لوگ بڑی ہوشیاریاں بعض اوقات کرتے ہیں، ہوشیاریاں نے دکھائیں یہاں پر، حج کا مسئلہ ہے، نہ 7 سے کم نہ 7 سے زیادہ۔ اگر کسی کو 7 سے زیادہ مارنے کا شوق ہو تو احتیاط کی نیت سے مارے، مثلا 7 مار لیے، یہ سوچتے ہو کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کہیں میرے کو کاؤنٹنگ میں اونچ نیچ ہو گئی ہو، یا سمجھنے میں کہ لگا ہے یا نہیں لگا اونچ نیچ ہو گئی، تو 1-2 میں احتیاطاً اور بھی مار دوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رمی کی قصد سے 7 ہی مارنے ہیں۔ یہ ہو گئی چوتھی چیز کہ 7 پورے کنکر مارنے ہیں، کم نہ زیادہ۔ اس کے بعد دیکھیں کنکر دیوار پر ایک ایک کر کے لگیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، 7 آپ پکڑے اور ایک ساتھ پھینک دیے، 7 ایک ساتھ لگ گئے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن آپ کوئی ٹیکنیکل ٹائپ کے آدمی ہیں، سرکس میں کام کیا ہوا ہے آپ نے پتھروں کو لے کے کوئی اس انداز سے جھٹکا مارا کہ وہ ایک ایک کر کے 7 لگ رہے ہیں، یہ کافی ہو جائے گا۔ 7 بار پھینکنا ضروری نہیں ہے، 7 پتھر کو ایک دفعہ پھینکیں لیکن لگیں وہ ایک ایک کر کے، یہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے پھینکا وہ ایک ساتھ جا کے لگیں تو وہ سمجھیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ اگر 7 آپ نے پھینکیں اور 7 ایک ساتھ جا کے لگیں ایک ہی وقت میں تو ایک کاؤنٹ ہوگا، یہ 7 کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔
اب اگر کسی کو شک ہو گیا کہ کتنے پتھر مارے ہیں، تو اتنے پتھر مارے پھینکے مزید کہ اس کو یہ یقین ہو جائے کہ 7 تو میں نے مار دیے ہیں۔ لیکن اگر عمل ختم ہونے کے بعد، خیمے میں آنے کے بعد کوئی شک کرے کہ 6 مارے تھے یا 7، تو پھر وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ جو لوگ پتھر، بعض لوگ ہیں اتنے بوڑھے ہیں کہ وہ پتھر پھینک ہی نہیں سکتے، جاتا ہی نہیں ہے، ہاتھوں میں ایسا درد ہے، ہڈیوں میں درد ہے، جائے گا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے پھینکنا، تو ایسے افراد جن کے لیے ممکن نہیں ہو ان کو نائب بنانا پڑے گا اپنا، اور نائب مومن ہونا چاہیے۔ پھر یہ سارے کام وہ نائب جا کے ان کی طرف سے کرے گا۔ یہ ایک مسئلہ۔ اچھا، میں جو ایک چھوٹا سا تجربہ ہے میرا اس کا، حج کا، دیکھیں کوشش کیے بغیر ہی آپ کہیں جی میں تو نہیں کر سکتا، دیکھیں وہاں پر انسان خدا کی بارگاہ میں ہے، ویسے تو ہر جگہ خدا کی بارگاہ میں ہے، لیکن حج کرنے گئے نا، تو حج نام ہی کوششیں کرنے کا ہے، بھاگ دوڑ کرنے کا ہے، تو آپ کریں اپنی کوشش، نہ ہو سکے تو نیابت کی طرف جائیں۔ رش زیادہ تھا، دھکے لگ رہے تھے، یہ کوئی بھی چیز عذر نہیں بنتی۔ بس نیابت ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کے لیے پتھر مارنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں نیابت ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ وہ یہ آتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جو ناتوان انسان ہے نیابت اس کے موجودگی میں کی جائے۔ البتہ یہ مستحب ہے، وہی والی بات ہے، ناتوان ہے تو اس کو لے کر آئیں اٹھا کر رش میں، ضرورت نہیں ہے، گرمی بھی خاص بعض اوقات ہوتی ہے، لیکن مستحب قرار دیا ہے۔ یہ رمی کے کچھ احکام تھے۔ اچھا، اس کے بھی کچھ مستحبات ہیں، یہ سارے مستحبات آپ کو انشاءاللہ العزیز کیا کہتے ہیں اس میں مل جائیں گے مناسک میں، تو ہم اس کو بھی بیان نہیں کر رہے ہیں۔ یہ پہلا واجب تھا 10 ذی الحجہ کا۔ دوسرا واجب ہے قربانی۔ اس کا میں صرف ایک ہی مطلب آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ قربانی واحد وہ عمل ہے حج کا کہ جس میں بغیر کسی مجبوری کے بھی آپ کسی اور کو نائب بنا سکتے ہیں۔ خود جانا قربان گاہ اور خود جا کے قربان کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سے گروپس میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ نیابت لے لی جاتی ہے، اور گروپ کے کچھ ساتھی یا وہاں جو رہنے والے کچھ مقیم حضرات ہیں وہ آپ کی نیابت میں قربانی کرتے ہیں، تو قربانی کے حوالے سے احکام کا زیادہ سیکھنا ان کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ پھر البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کنکر 10 ذی الحجہ میں بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد اب آپ کو قربانی کرنی ہے۔ قربانی کے جانوروں میں بھیڑ بکری، گائے، بیل، اونٹ، تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ شرائط کے اعتبار سے میں نے کہا نا اول تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک موٹی سی بات عرض کر دوں کہ یہ کامل ہونا چاہیے قربانی کا جانور، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو یا آنکھ پھٹی ہوئی ہو، یہ اس ٹائپ کا معیوب اور عیبدار نہ ہو۔
البتہ ایک چیز جو آپ لوگوں کو بتاؤں جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کسی کو نائب بنا رہے ہیں نا، جو بھی قربانی کرنے والا ہے آپ اس کو اپنا نائب بنائیں. ہاں ہم لوگ راضی ہیں، یا گروپ لیڈر یہ کہے کہ ہاں سب راضی ہیں تو چلو ٹھیک ہے خود ہی میں بنا دیتا ہوں، یہ نہیں کریں کام. ہر انڈیویجول خود نائب بنائے اس شخص کو کہ جس نے ذبح کرنا ہے، تاکہ آپ کی قربانی صحیح ہو سکے. نائب بنائے بغیر اگر آپ نے قربانی کی تو وہ آپ کی قربانی کاؤنٹ نہیں ہوگی. میں نے کہا کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کو بیان کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا اپنا مسئلہ نہیں رہے گا، وہ پھر جو نائب وائب ہیں ان کی ذمہ داریاں بن جائیں گی. اس لیے فعلاً میں قربانی کے احکام کو یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں. ہاں ایک اہم مسئلہ اور ہے جو قربانی سے ریلیٹڈ ہے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں، اس پر آپ لوگ توجہ کیجیے گا. اور وہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے جو مشہور ہے وہ یہ کہ 3 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ کسی مومن کو ہدیہ کریں آپ، دوسرا حصہ کسی مومن کو صدقہ کریں آپ، اور تیسرا حصہ آپ کا اپنا ہے. تیسرا حصہ آپ کا اپنا ہے. اب آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ مومن کو ہدیہ کرنا اور ہبہ کرنا، اس میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ 2 حصے بنائے جائیں. یعنی آغا سیستانی کے نظریے میں آغا سیستانی احتیاط لگاتے ہیں، منتہا احتیاط مستحب ہے کہ ایک حصہ مومن کو ہدیہ کریں اور ایک حصہ مومن کو صدقہ دیں. لیکن تیسرے حصے میں معذرت 1 منٹ، تین حصے جو بیان کیے گئے ہیں ان 3 حصوں میں سے آغا سیستانی کی احتیاط واجب ہے فقیر والے حصے میں، کہ جو فقیر کو صدقہ کرنا ہے اس میں احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ فقیر کو صدقہ کیا جائے، یعنی ضروری ہے احتیاط کی بنا پر. باقی 2 دیکھیں، ایک تو آپ کا اپنا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جو مرضی کرنا چاہیں، آپ اس کو کھائیں، پھینکیں، جلا دیں، کسی کو ہبہ کر دیں، کچھ بھی کریں. ایک حصہ جو دوسرے مومنین کو ہبہ کرنے کا ہے وہ بھی احتیاط مستحب ہے کہ ان کو ہبہ کریں، تو ایٹ دا اینڈ اس کی بھی اتنی مشکل نہیں آتی ہے. اصل مسئلہ آتا ہے اس تیسرے حصے میں کہ جو فقراء کا حصہ ہے، جس میں آغا سیستانی یہ کہتے ہیں کہ فقراء کے حصے کو احتیاط واجب ہے کہ فقیر تک پہنچائیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کیسے پہنچائیں فقیر تک. اچھا یہ حصہ وہ حصہ ہے کہ جس میں آگے کہیں، کیونکہ آغا زنجانی اس کو واجب سمجھتے ہیں، تو یہاں پر رجوع کی گنجائش نہیں بنتی ہے. اب جب رجوع کی گنجائش نہیں ہے تو اب کرنا تو ضروری ہے. اب کریں تو کیا کریں؟ اس کا حل، تو اس کا حل جو ریکمینڈڈ جو فقہ نے بھی بیان کیا ہے اور بعض دوسرے علماء بھی بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کراچی سے ہی کسی شرعی فقیر سے وکالت لے لیں. اب یہاں پر جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے اس کے حساب سے 2 وکالتیں لیں، اور وہ یہ وکالت لیں، ایک وکالت یہ لیں کہ میں تمہارے بہاف پر کسی اور کو وکیل بنا دوں، ایک یہ وکالت لیں،
اور دوسری وکالت یہ ہوگی کہ یہ اس وکیل کو جس کو میں وکیل بناؤں گا اس کی وکالت میں وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کے لیے اس تیسرے حصے کو جو عام طور پہ کاٹنے والا ہی ہوتا ہے، یعنی میں اس کی طرف سے آتھورائز ہوں ایکس کی طرف سے کہ میں ایکس کا وکیل بناؤں وائی کو جو ذبح کرنے والا ہے، کہ یہ وائی اس 1/3 گوشت کو اس ایکس کی طرف سے ایکسیپٹ کرے، اور ایکس نے آپ کو اتنی اتھارٹی دی ہے کہ وہ پھر جو مرضی کرنا چاہو کر لو، حتیٰ پھینکنا بھی پڑے تو پھینک دو۔ یہ آپ کو کام کراچی میں کرنا پڑے گا۔ کراچی میں آپ کے اطراف میں آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے جو بہت ہی نیڈی ہے لیکن دیندار شریف فقیر ہے، آپ کا کوئی محلے میں کوئی پڑوسی ہے، بہت سے مسجدوں میں ایسے افراد مل جاتے ہیں آپ کو، لیکن اس انداز سے اس سے بات کیجیے گا کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ میں بتاتا ہوں، وہ یہ کہ آپ اس کو یوں بولیں کہ حج میں جو قربانی ہوتی ہے میرا دل یہ ہے کہ میں ایک حصہ آپ کے لیے رکھوں اس میں سے۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں وہ فقراء والا ہے جو صدقہ دینا ہے مجھے، نہیں، یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ والا حصہ جو آپ نے فقیر کو دینا ہے، آپ اس کو کہیں کہ میں وہ ایک حصہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ تو وہاں ہوں گے نہیں، تو مثلا ایک حصے کی جو قیمت بنتی ہے، فرض کریں 200 ریال بنتی ہے ایک تہائی کی قیمت، مثلا 150 ریال 200 ریال، 200 ریال کا وہی والی بات ہے 13 لاکھ کا آپ حج کر رہے ہیں، 200 ریال کتنے بنتے ہیں؟ اتنی کمپنسیشن کے طور پہ 5,000 روپے مثلا 7,000 روپے جو بھی بنتا ہے وہ اس کو دیں، آپ مثلا 10,000 روپے اس کو دیں کہ یہ آپ میری طرف سے رکھ لیں، یہاں پہ گوشت خرید لیں، میں جو آپ کو گوشت دینا تھا آپ مجھے اس بات کی وکالت دے دیں کہ میں کسی کو وکیل بنا دوں کہ وہ ایکسیپٹ کر کے جو کرنا چاہے کر دے۔ اس طرح سے آپ کا کام بھی ہو جائے گا، اور ایک غریب مومن ہے وہ بھی گوشت کھا لے گا، یا اس کو تھوڑے پیسے مل جائیں گے تو وہ اپنے گوشت نہ بھی کھائے، اپنے 2 کام کر لے گا، اس میں اپنے بچوں کی فیس دے دے گا، کوئی بجلی کا بل بھر لے گا، کوئی دوائی لے لے گا، کچھ بھی کر لے گا۔ کوشش کریں کہ اس کو کمپنسیشن دے دیں۔ دیکھیں یہ کمپنسیشن دینا واجب نہیں ہے ہاں، لیکن حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے باب سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑی سی کمپنسیشن دے دیں کہ وہ یہ کام آپ کے لیے کر دے، اور آپ اس کو اس کا عوض دے دیں، اور وہ آپ کو وکالت دے دے گا، آپ وہی وکالت اس قصاب کو جو وہاں پہ کاٹنے والا ہوگا اس کو ٹرانسفر کر دیں۔ یہ کیجئے گا ضرور ہاں، تاکہ پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کر کے جو کرنا چاہے کر لے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہیں سے اس کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد قربانی ہونے کے بعد اب آخری چیز آتی ہے سر منڈوانے کی، اور سر منڈوانے کے لیے عرض کروں آپ کو کہ اسی 10 ذی الحج کو قربانی کے بعد اب آپ کو سر منڈوانا ہے۔ جن کا پہلا حج ہے آغا سیستانی کے احتیاط واجب ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر وہ سر ہی منڈوائیں، اور جن کا ایک سے زیادہ حج ہو چکا ہے ان کے لیے سر منڈوانا واجب نہیں ہے، البتہ ریکمینڈڈ ہے کہ وہ بھی سر منڈوائیں، لیکن وہ تقصیر بھی کر سکتے ہیں، یعنی تھوڑے سے بال پکڑ کے کاٹ لیں تو وہ بھی کافی ہو سکتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ تیسرا عمل انجام دیں گے، نیت کر کے سر منڈوانا ہے کیونکہ ارکان حج کا حصہ ہے تو عبادت ہے، مثلا نیت کریں گے کہ میں اپنے حج اسلام کے حج تمتع کا حلق یا تقصیر کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اچھا مرد تو حلق بھی کر سکتے ہیں، تقصیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن عورتیں صرف تقصیر کریں گی، جو پہلے بھی مسئلہ گزر چکا ہے۔ عورتیں تقصیر کریں گی، اور اب تک کے جتنے بھی مسئلے گزرے ہیں اس میں مرد اور عورت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ عورتیں بھی وکیل بنائیں گی، عورتیں بھی یہاں سے وکالت لے کر جائیں گی تبھی وکیل بنائیں گی۔ شوہر نے وکالت لی ہے، یا تو شوہر دونوں کے لیے وکالت لے یہ چل جائے گا، لیکن شوہر نے اپنے لیے وکالت لی، اس کے لیے وکالت نہیں دی، اپنے پاس سے اس کو کہ ہاں تم بھی بنا دو، یہ نہیں چلے گا۔ یہ اب حلق میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہو کہ میں
بلیڈ سے اس طرح پھرواؤں گا تو خون نکلے گا. تو اس میں کیا کریں؟ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ زیرو کی مشین پڑھوا لیں، وہ بھی حلق کے لیے کافی ہے، مسئلہ ہی حل ہو گیا. آغا سیستانی کے نزدیک زیرو کی مشین اگر آپ پھروا لیں تو یہ بھی حلق سے کافی ہے اور یہ حلق کاؤنٹ ہو جائے گا، اور نارملی مشین میں پھر یہ مشکل نہیں آتی ہے. اسی حلق و تقصیر میں عرض کیا، جس طرح عمرے میں بیان ہو چکا ہے، کہ جب تک اپنا احرام نہیں اترے گا آپ کسی اور کے لیے حلق و تقصیر نہیں کر سکتے. پہلے اپنا کریں پھر دوسروں کا کریں. اور آغا سیستانی کے نزدیک تقصیر میں یا حلق و تقصیر کی جگہ پر ناخن کاٹنا احتیاط کی بنا پر کافی نہیں ہے. اور یہ ہوگا کہاں حلق یا تقصیر؟ کہتے ہیں حلق یا تقصیر منی کے میدان میں ہونا چاہیے، اور اختیاری حالت میں غیر منی میں یہ کافی نہیں ہوگا. یہ بھی 10 ذی الحج کے دن تیسرا واجب ہے. حلق اور تقصیر کرنے کے بعد اب تقریباً 85-90% اعمال جو حرام ہوئے تھے، افعال جو حرام ہوئے تھے احرام کی وجہ سے، وہ آپ کے آزاد ہو جاتے ہیں. آپ سلا ہوا لباس بھی پہن سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زینت بھی کر سکتے ہیں، آپ جو ہیں وہ اور جو محرمات احرام تھے وہ سارے کے سارے آپ پر حلال ہو جائیں گے. صرف 3 چیزیں بھی حرام باقی رہیں گی: ایک عورت، اس سے تعلقات وغیرہ، ایک خوشبو کا استعمال، اور ایک شکار. اچھا، خوشبو کا استعمال اور عورت پھر بھی آگے جا کے اگلے مرحلے میں حلال ہو جائیں گے، لیکن شکار پھر بھی حرام رہے گا، اس لیے کہ حدود حرم میں ویسے ہی شکار کرنا حرام ہے، چاہے آپ حالت احرام میں نہ بھی ہوں. تو اس لیے شکار کو، اور اب ہے بھی نہیں مبتلا بے مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر حرام رہے گا. باقی جو 2 چیزیں ہیں وہ 2 مرحلوں میں حلال ہوتی ہیں، کہ اس کا بیان بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. اچھا، یہ تو کچھ مسائل تھے جو تیسرے دن کے واجب تھے. اب جب آپ کا حلق و تقصیر ہو گیا تو اب منی میں اب آپ کا کوئی کام نہیں ہے. آپ منی میں رہنا چاہیں تو رہیں، نہ رہنا چاہیں، میں نے کہا نا عزیزیہ پیچھے ہی ہے منی کے، آپ ہوٹل جا کے آرام کرنا چاہیں آپ ہوٹل جا کے آرام کریں. اب مسئلہ شروع ہوگا جب رات آئے گی، تو وہ انشاءاللہ احکام آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.